میں یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح سے تمام ادیان میں صرف دین اسلام برحق ہے، باقی تمام ادیان باطل ہیں، اسی طرح سے دین اسلام کو سمجھنے، اس پر چلنے اور اس کو پھیلانے کے جتنے بھی طریقے آج پائے جاتے ہیں، ان تمام طریقوں میں برحق طریقہ، صحیح طریقہ صرف سلف صالحین کا طریقہ ہے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے موجود ہیں وہ لوگوں نے از خود ایجاد کر لیے ہیں اور وہ درست نہیں ہیں۔ دین اسلام کو سمجھنے، اس پر چلنے اور اس کو پھیلانے کے لیے سلف صالحین کے طریقے کو اپنانا چاہیے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے منہج پر چلنا چاہیے۔ اسی میں نجات ہے اور اسی میں ہدایت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایسا آخر کیوں کہ تمام طریقوں کو چھوڑ کر صرف سلف صالحین کے طریقے کو اپنایا جائے، تمام مناہج سے الگ ہو کر صرف صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے منہج کو اختیار کیا جائے۔ محترم حضرات، منطقی بات تو اس میں یہی ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ ہی بہتر ہے، بیسٹ ہے، اس لیے کہ دین اسلام صحابہ کرام کے زمانے میں آیا اور مکمل ہوا۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کو بنتے ہوئے، مکمل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا۔ قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، صحابہ کرام موجود ہوا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کرتے تھے، صحابہ کرام مجلس میں ہوا کرتے تھے۔ تو ذرا سوچئے، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو صحابہ کرام سے بہتر اور کون سمجھے گا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے دین اسلام آیا، قرآن آیا، حدیث آئی، تو ظاہر ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے میں صحابہ کرام ہی زیادہ بہتر سمجھیں گے اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو۔ سیدھی سی بات ہے۔ بعد میں آنے والے جو اس وقت موجود نہیں تھے وہ اتنا بہتر نہیں سمجھ سکتے جتنا صحابہ کرام سمجھیں گے، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین نے جتنا سمجھا بعد والے اتنا نہیں سمجھ سکتے، اور تابعین کے بعد تبع تابعین نے جتنا سمجھا بعد والے اتنا بہتر نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ نبی کے شاگرد ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاذ ہیں، صحابہ کرام شاگرد ہیں۔ نبی سے بہتر تو کوئی استاذ ہو نہیں سکتا، اور نبی کے شاگردوں سے بہتر کوئی دوسرا شاگرد تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا صحابہ کرام کی سمجھ سب سے اوپر ہوگی دین اسلام کو سمجھنے، اس پر چلنے اور اس کو پھیلانے میں۔ انہی کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ تابعین صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، صحابہ استاذ ہیں اور تابعین ان کے شاگرد ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کے بعد تابعین زیادہ سمجھیں گے، اور تابعین کے شاگرد تبع تابعین ہیں، تابعین استاذ ہیں تبع تابعین شاگرد ہیں۔ تو یہ جو تین زمانہ ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں اسلام کو جیسے سمجھا گیا اور جیسے اسلام پر چلا گیا اور جیسے اسلام کو پھیلایا گیا، آج بھی اور قیامت تک اسی طریقے کو اپنانے میں بہتری ہے، اسی طریقے کو اختیار کرنے میں نجات ملے گی اور اسی میں ہدایت ہے۔ ان تین زمانوں کو چھوڑ کر بعد میں آنے والے زمانے میں اگر نئے نئے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں تو وہ طریقے بہتر نہیں ہو سکتے، وہ طریقے درست نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی ملک میں کوئی قانون بنتا ہے، کوئی آئین بنتا ہے، تو جو اس کے بنانے والے ہوتے ہیں یا اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے سامنے وہ قانون وہ آئین بنتا ہے، تو اس وقت کے لوگ اس قانون کو اس آئین کو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ بعد میں آنے والے لوگ اتنا بہتر نہیں سمجھ سکتے، قانون اور آئین کس پس منظر میں بنا، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے، جو عبارتیں استعمال کی گئیں، اس کا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے، اس زمانے کے لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت بعد کے لوگوں کے۔ بعد کے لوگوں تو اپنے حساب سے الفاظ کو، عبارتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، الفاظ کا سہارا لے کر اڑ جاتے ہیں، نزاکتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اپنے اپنے اعتبار سے قانون اور آئین کی تعبیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ یہی حال دین اسلام کا ہے۔ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا آئین ہے، قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ تو اس وقت بھی قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان ہونے کا پس منظر ہوا کرتا تھا، اور ظاہر سے اس کے بھی خصوصی الفاظ ہیں، عبارتیں ہیں، تو ان کے معانی اور مطالب کو اس وقت کے لوگوں نے زیادہ بہتر سمجھا، لہٰذا انہی کی سمجھ بہتر ہے، انہی کا طریقہ بہتر ہے، انہی کا منہج بہتر ہے۔ بعد والا کوئی بھی منہج اور طریقہ ان کے جیسا نہیں ہو سکتا، اور سلف صالحین کی سمجھ کے مقابلے میں کسی دوسری سمجھ کو نہیں لیا جا سکتا، ورنہ گمراہی پھیلے گی۔ آج جو امت کے اندر گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں نے سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ دیا، اسلام کو سمجھنے میں، اسلام پر چلنے میں اور اسلام کو پھیلانے میں جو طریقہ ان کا تھا، جو منہج ان کا تھا، اس سے ہٹ گئے، خود سے اپنا طریقہ بنا لیا، اپنا منہج ایجاد کر لیا، اپنے حساب سے دین کو سمجھنے لگے۔ کوئی اپنی عقل کی روشنی میں دین کو سمجھتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اسلام کی جو باتیں عقل کے مطابق ہوتی ہیں ان کو لے لیتے ہیں، اور اسلام کی جو باتیں عقل کے مطابق نہیں ہوتی ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی غلط تعویل کرتے ہیں، اس کا غلط معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کو بدلنا ہے۔ کوئی دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے باپ دادا کی روایتوں کی روشنی میں، اپنے باپ دادا کے کلچر اور رسم و رواج کی روشنی میں، جو اس کے مطابق ہے لے لیا، جو اس کے مطابق نہیں چھوڑ دیا۔ یہ بھی اسلام کو ایک طرح سے تبدیل کرنا ہے۔ بعض لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں اکثریت کو دیکھ کر، زیادہ تر لوگ کس طرف ہیں، جس طرف زیادہ لوگ ہیں اس کو لے لیتے ہیں، جس طرف کم لوگ ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی اسلام ہے، یہ جمہوری نظام نہیں ہے جس میں سروں کو گنا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو تولا نہیں جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، تعداد کے اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو محترم حضرات، اس کے علاوہ اور بھی جتنے طریقے پائے جاتے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ کوئی سائنس کی روشنی میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سائنس کے مطابق ہے تو ٹھیک، سائنس کے مخالف ہے تو اس کی بیجا تعویل شروع ہو جاتی ہے، یا اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، انکار ہی کر دیتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، زمانہ مختلف ہے، نیا دور ہے، اس دور اور زمانے کے مطابق اسلام کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ سب گمراہی کا دروازہ ہے۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اسلام جب اس وقت نازل ہوا اور مکمل ہوا تو قیامت تک کے لیے، اب کوئی دوسرا دین آنے والا نہیں، کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں، اس میں جو ہے وہی اسلام ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے اسلام ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی زمانے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ورنہ گمراہی لازم آئے گی، ہدایت کا راستہ چھوٹ جائے گا، نجات پھر نہیں ملے گی، کیونکہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی جو سمجھ ہے، ان کا جو طریقہ ہے، وہی معیار ہے اسلام کو سمجھنے کا۔ آج امت میں کتنے فرقے وجود میں آ گئے ہیں، ہر فرقہ اپنے اعتبار سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بہت سارے گمراہ فرقے ہیں، اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، آپ ان کی باتیں سنتے ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر، چینلوں پر، ہر کوئی آیتیں پیش کرتا ہے، حدیثیں پیش کرتا ہے، ایک عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کس کی بات درست ہے، ہر کوئی آیت پیش کر رہا ہے اپنے حق میں، حدیث پیش کر رہا ہے، یہ کنفیوژن کیسے آپ دور کریں گے؟ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیت، اس حدیث کا مطلب صحابہ کرام نے کیا سمجھا، ابو بکر، عمر اور عثمان و علی نے کیا سمجھا، ان کے شاگردوں تابعین نے کیا سمجھا، تبع تابعین نے کیا سمجھا، ان کی جو سمجھ ہے اس کو لے لیجئے، باقی دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پر دھیان مت دیجئے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، باقی سب گمراہی کے راستے ہیں، ورنہ گمراہ سے گمراہ فرقہ بھی اپنے حق میں آیتیں پیش کرتا ہے، حدیثیں پیش کرتا ہے، لیکن اس کا معنی اور مطلب غلط بیان کرتا ہے، اس کا مفہوم اپنے طریقے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ صحابہ کرام نے اس کا مفہوم کیا سمجھا، صحابہ کرام نے اس آیت اور حدیث پر کیسے عمل کیا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑیں گے، ان کے طریقے کو چھوڑیں گے، گمراہی لازم آئے گی، ہر کوئی اپنے حساب سے سمجھے گا، اور اسلام کی مختلف شکلیں بن جائیں گی، مختلف فرقے وجود میں آتے رہیں گے، ایک راستہ، ایک منہج صحابہ کا ہے، تابعین، تبع تابعین کا، اس پر جمے رہیں، اس کو چھوڑیں گے مختلف راستوں پر جانا پڑے گا، صرف ایک راستہ صحیح ہے، ایک طریقہ صحیح ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے امت میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں گے، امت کا جو اتحاد ہے وہ قائم رہے گا، ورنہ اگر ہر ایک کو اجازت دے دی جائے کہ جو جیسے چاہے اسلام کو سمجھے، جیسے چاہے آیت کا مطلب نکالے، جیسے چاہے حدیث کا مفہوم نکالے، تو ظاہر سی بات ہے گمراہی آئے گی، اختلاف ہوگا، میں کچھ کہوں گا، آپ کچھ کہیں گے، وہ کچھ کہیں گے، سب اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے اور اپنے اپنے کلچر کے اعتبار سے اور اپنے اپنے رہنما کے اعتبار سے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے سب کا الگ الگ ہوگا، فرقہ ایسے ہی وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اپنی طرف سے دین اور شریعت کو بنا دیں، عقل ہمیں دی ہے تاکہ ہم جو دین شریعت اللہ نے نازل کیا اس کو ہم سمجھیں صحابہ کرام کی سمجھ کی روشنی میں۔ عقل سپورٹ کے لیے ہے، عقل بنیاد نہیں ہے، شریعت بنیاد ہے، قرآن و حدیث بنیاد ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی سمجھ کے مطابق، ایسا نہیں کہ ایک نئی سمجھ ہم اپنے طرف سے لے آئیں، پیش کر دیں۔ اسلام وہی ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے، اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے، اسلام وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، صحابہ کرام نے حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے تابعین نے، ان سے تبع تابعین نے، یہی اسلام ہے، پیور اسلام، خالص اسلام۔ باقی بعد میں تو لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے، اس سے بچیں، ملاوٹ سے بچیں، خالص اسلام کو اپنائیں۔ یہ خالص اسلام آپ کو کہاں ملے گا؟ صحابہ کرام، جو بھی صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کی آپسی اجتہادی اختلافات کو ایشو بناتے ہیں اور امت میں پھیلاتے ہیں، یہ امت کے خیر خواہ نہیں، مخلص نہیں ہیں، یہ اسلام کو بگاڑنا چاہتے ہیں، امت کو تفرقوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، ان کی سمجھ کے اوپر اپنی سمجھ کو لا دے، وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے حساب سے کسی اور کے مزاج کے مطابق
کسی اور کے مذہب کے مطابق اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ان کی چرب زبانی میں نہ آئیں، ان کے الفاظ میں مت پڑیں، ان کے اسلوب اور ان کے بولنے کا طریقہ سلیقہ اس کو نہ دیکھیں۔ ان کے فالوورز بہت ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے ویور بہت ہیں، اس پر نہ جائیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کرام نے، تابعین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جو سمجھا، جیسے سمجھا، جو طریقہ، جو منہج ان کا تھا، اسی میں بھلائی، اسی میں نجات۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بھی اسی کا حکم دیا ہے، اور حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تعلیم دی ہے۔ سنیے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ ایمان لے آتے ہیں اسی طرح جس طرح سے تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کس سے کہہ رہا ہے کہ لوگ اگر ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پہ ہیں۔ یہ تم سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے مخاطب، صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ صحابہ کرام کے زمانے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کرام، اے میرے پیارے نبی کے پیارے ساتھیوں، تمام لوگوں کی ہدایت کا معیار تم ہو۔ جس طرح تم نے ایمان کو اختیار کیا ہے، اسلام کو سمجھا ہے، اسلام پر تم عمل پیرا ہوئے ہو، اسی طریقے کو لوگ اپنائیں گے تو ہدایت پر ہیں، ورنہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر لوگ تمہارے ایمان کے جیسا ایمان نہیں لاتے ہیں، دوسری راہ اپناتے ہیں، دوسری سمجھ کو اپناتے ہیں، دوسرے طریقے کو لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تفرقے میں بٹ جائیں گے، وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ آج امت کا یہی حال ہے، صحابہ کرام کے راستوں کو چھوڑا تو پھر اختلاف میں پڑ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ معیار کیا ہے؟ صحابہ کی سمجھ، صحابہ کا فہم، وہ معیار ہے، وہ اسٹینڈرڈ ہے۔ دوسری سمجھ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ صحابہ کی سمجھ کو چھوڑیں گے، دوسری سمجھ کو اختیار کریں گے، تفرقہ ہوگا، اختلاف ہوگا، اتحاد ختم ہوگا۔ صاف طور پہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کا راستہ بالکل صاف ہے، واضح ہے، قرآن حدیث صحابہ کرام کا طرز بالکل سیدھا صاف ہے۔ تو جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ مومنوں کا راستہ، یہ مومنین کون ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ صحابہ کرام ہی ہیں نا۔ اس میں اولین مومنین کون ہیں؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ صحابہ کرام سب سے پہلے نمبر پہ ہیں ایمان والوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا، مومنین سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، وہ نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ تو جو مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کو اپنائے گا، یہاں غور کرنے کی چیز ہے، یہاں پہ رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بھی ذکر آیا، مومنین کا بھی ذکر آیا۔ رسول کی مخالفت کرے گا اور اس وقت جو مومنین تھے ان کے راستے کو چھوڑے گا تو کیا ہوگا انجام؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف بھی وہ جائے گا اس راستے کو چھوڑ کر، اس طرف ہم اس کا منہ پھیر دیں گے، جائے اس کی مرضی، گمراہ ہو جائے، جہالت میں جائے، ضلالت میں پڑے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے ایسے لوگوں کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف رسول کی پیروی ہی ضروری نہیں ہے، رسول کی پیروی کیسے کرنی ہے یہ بھی ضروری ہے۔ رسول کی پیروی اپنے حساب سے نہیں، صحابہ کرام نے جیسے رسول کی پیروی کری وہ پیروی ضروری ہے۔ قرآن کی یہ آیت صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے۔ یہ دو آیت کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اور آخر میں دو حدیث پیش کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم،
پھر ان کے بعد بہترین وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، کون ہیں؟ تابعین ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی تبع تابعین۔ 3 قسم کے لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا، 3 زمانے کے لوگوں کا۔ نبی نے فرمایا میرا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ۔ پہلی 3 صدیوں کا ذکر کیا، پہلی 3 صدیوں کا، صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ سب سے بہترین لوگ اس امت کے یہی 3 زمانے کے لوگ ہیں۔ تو اس زمانے میں جو اسلام تھا وہی اسلام معتبر ہوگا۔ اس زمانے کے بعد جو لوگوں نے اسلام کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جہنم سے نجات پائے گی، جنت میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت ہوگی، وہ فرقہ ہوگا جو اس راستے پر ہوگی، اس طریقے پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو رسول اور صحابہ کے راستے پر ہوگی، جو رسول اور صحابہ کرام کے مطابق دین کو سمجھے گی، جو جماعت اور دین پر چلے گی اور دین کی دعوت دے گی، وہی نجات پانے والی جماعت ہے، وہی نجات پانے والا فرقہ۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں سب گمراہ ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ضروری ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے نبی کے راستے پر چلا، ہم صحابہ کے راستے پر چلیں گے گویا نبی کے راستے پر ہم چلیں۔ نبی کا راستہ اور صحابہ کا راستہ الگ نہیں ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ کچھ لوگ امت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کے بعد صحابہ کرام دین سے ہٹ گئے، پھر گئے، ان کی نیت بدل گئی۔ ایسے لوگوں کو اللہ سمجھ دے، ہدایت دے، یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں۔ صحابہ نبی کے شاگرد ہیں اور صحابہ ہی پھر جائیں گے، سوچنے کی بات ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ نبی کامیاب استاذ نہیں تھے، ان کے شاگرد ان کے جاتے ہی پھر گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب استاذ ثابت نہیں ہو۔ کامیاب استاذ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے شاگرد کامیاب ہوتے ہیں، اسی کو کامیاب استاذ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام پہ نکیر کرنا، نبی پہ نکیر کرنا یاد رکھیے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مجلسوں سے، ایسے لوگوں کی تقریروں سے، ایسے لوگوں کے چینلوں سے، ایسے لوگوں کے پوسٹوں سے اپنے آپ کو دور کیجیے جو زبانی جمع خرچ کر کے صحابہ کرام کے راستے سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دین کو سمجھنے، دین پر چلنے اور دین کے پھیلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، معتبر سلف صالحین کا طریقہ، جس میں سب سے پہلے نمبر پر صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ بعد کے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بعد کے لوگ اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر ہیں تو خوش آمدید، ویلکم، اگر نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور سلف صالحین کے راستے کو اپنایا جائے گا۔ اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نجات ہے، باقی گمراہی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے، اس پر چلنے اور اس کو پھیلانے کے لیے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے کو اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اس دنیا میں ہدایت پر قائم رکھے اور آخرت میں نجات بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔